نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم معرفة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم سب سے پہلے میری آپ حضرات سے جو ادھر بیٹھے ہوئے گزارش یہ ہے کہ ہم سمجھدار ہیں عقل مند ہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو بتاؤ اول صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں؟ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ اگلی صف میں ہوتے ہیں اور بچے پچھلی صف میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے اگلی صف میں ہو جائیں تو بچے ہیں وہ ہنسیں گے بھی، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے، تو سب کی نمازیں خراب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اب یہی ماحول آج یہاں کا بنا ہوا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ تو بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بچے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچے کبھی ادھر کو جا رہے ہیں کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں، تو جو کہنے والا کہنا چاہتا ہے تو اس کے دماغ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو میرے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بچے یہ ہمارے ہیں یہ بھی سکون سے بیٹھے اور جو بڑے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، تو تب تو کچھ کام آئے گا، ورنہ بھائی یہ تو ایک قانون کے موضوع تک رہ کر بس ہوا میں اڑ جائے گا۔ دیکھو پھر میں بچے تو آج کانوں کے مزے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شاعر آ رہا ہے وہ نظم اچھی پڑھ رہا ہے تو واہ واہ ہو رہی ہے، کوئی اگر مقرر آ رہا ہے اور وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ یا آواز کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر رہا ہے بس مست ہو رہے ہیں۔ اصل چیز جو ہے سن کر عمل ہے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہم کو محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج عمل ہماری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ سننے سنانے کی کوئی کمی نہیں، ادھر جماعت والے بھی سمجھا رہے ہیں، ادھر جلسے بھی ہو رہے ہیں، اور ادھر پنج وقتہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی کتاب سنا رہا ہے، اور آئے نہیں سنانا بہت زیادہ، لیکن عمل کا پہیا یا عمل کی جو گاڑی آپ کہہ لیجیے کہ سن کر جو آگے بڑھنی تھی وہ پیچھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے، یعنی جو ہم اپنے آپ کو ذمہ دار کہلوا رہے ہیں ان سب کو بیٹھ کر اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سننے سنانے کی کوئی کمی نہیں، لیکن نوجوان طبقہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور جو عمر رسیدہ ہیں وہ بھی اپنے صحیح عمل کو دین کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہاں سے یہ کمی آئی اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کو جو سمجھدار لوگ ہیں مل جل کر بیٹھ کر اس کے اوپر غور کرنا ہے، ورنہ اگر یہی ناقدری رہی، یہ ناقدری تو ہے دین کی کہ مسجدوں کے اندر بھی تعلیم، مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر بھی تعلیم، جلسوں کے اندر بھی تعلیم، لیکن ہماری زندگی نہیں بدلی، تو یہ ناقدری ہے نہیں ہے؟
تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یہ تو ایک ہمارا مسلمانوں کا گاؤں ہے اور علاقے کے اندر ہی نہیں بلکہ دور و دراز تک اس گاؤں کا ایک نام ہے، لیکن صبح سے لے کر اب تک اس قرآن کی اور اس نبی کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں اور اسی کے اندر ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا پنڈال جو جلسے والوں نے دین کی باتیں سنانے کے لیے، دین کی باتیں بتلانے کے لیے، ہمارے آرام کے لیے بنایا، لیکن یہ خالی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی بے حرمتی ہے، یہ دین کی ناقدری ہے۔ اگر ہم دین کی ناقدری کریں گے اور علماء کی ناقدری کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو کہ جو آج اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہم سے چھین لے گا اور دوسری قوم سے اس دین کا کام لے لے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے، تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو میں اس نعمت کو اٹھا لوں گا اور اس نعمت کو تمہارے درمیان سے ختم کر دوں گا۔ تو آج سوچئے کہ اگر یہ جلسہ کوئی سیاسی جلسہ ہوتا، کوئی دنیاوی جلسہ ہوتا اور صبح سے لے کر اب تک اگر اس جلسے کے اندر ہم لوگوں کو بلایا جاتا تو کیا اس پنڈال کا اس جگہ میں یہ حال ہوتا جو یہ ہو رہا ہے؟ ابھی اگر کوئی الیکشن کا دور آ جائے، دیکھو یہ بچے اٹھ کے سامنے آ جاؤ تاکہ بات جو ہے یہاں سامنے آ جائے، کیونکہ کہنے والا جب توجہ دیکھتا ہے، جو سامنے ادھر بیٹھے ادھر بچے پیچھے ہو جاتے بہت دیر ہوگی بیٹھے ہوئے، تم اٹھے بھاگ پیچھے ہو گئے بیٹھے یہاں جاؤ سامنے بیٹھو آرام سے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی ملے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر و برکت آئے اور ہمارے اندر بھی دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نعمت قرآن اور حدیث کی شکل میں ہم کو دی، ان باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ناکامی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اگر یہ جلسہ ایک سیاسی جلسہ ہوتا تو ہم اپنی جان کو، مال کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے نہ ہوتے، صرف اس لیے تاکہ آنے والے کے ذہن میں ہماری ایک محبت آ جائے، آنے والے سے ایک ہماری جان پہچان ہو جائے، یہی تو مقصد ہوتا ہے، تاکہ کل کو اگر کوئی برا کام ہم کریں، برائی میں تو ہم بڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں، اور اس آنے والے سے ایم پی سے یا ایم ایل اے سے جس کا ہم پروگرام کرا رہے ہیں اس سے جان پہچان ہو جائے اور تھانے میں اگر نام آ جائے اور پھر کچھ ہمارے کام آ جائے، یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج کتنی دین سے دوری ہے کہ ان رہبروں کے ساتھ اور ان رہبروں کے اوپر تو ہم اپنی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار کہ جو صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اپنے فائدے کے لیے ہمارے درمیان آ جاتے ہیں، کہ چاہے صبح سے شام ہو جائے، دھوپ کتنی بھی تیز ہو، پسینہ بھی کتنا آئے، بھوک بھی کتنی لگی ہوئی ہو، لیکن جب تک وہ سیاسی آدمی اس جگہ پر نہیں آئے گا کہ جہاں ہم نے اس کو وقت دیا ہم وہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ حال ہمارا، اور اگر دین کی نسبت پر مجلس قائم کی جائے اور دین کی نسبت پر ہم کو بلایا جائے تو وہاں ہمارے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیا
سوچو اے مسلمانوں، آج ہم اپنی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ آج ہر ایک مسلمان کی زبان کے اوپر یہ ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، آج مسلمان کو صحیح نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ آج ہم رونا رو رہے ہیں۔ لیکن کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کیا کہ یہ وقت ہمارے اوپر کیوں آیا؟ یہ پریشانیاں ہم کو کیوں گھیر رہی ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی غور کیا ہم نے؟ نہیں کیا۔ یہ پریشانیاں اس لیے گھیر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، کہ جیسے تمہارے عمل ہوں گے ایسے ہی تمہارے سروں کے اوپر بادشاہ اور حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ جیسے عمل ہوگا ایسے ہی بادشاہ اور حاکم ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو آج جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ بھائی